اگر انسان تھوڑی سی اس میں غور و فکر کر لے تو انسان کی مغفرت کا سامان اس کے اندر موجود ہوتا ہے. اس کی زندگی کی ہر بیماری کا علاج اللہ نے اس چیز کے اندر رکھا ہوتا ہے. انہی میں سے ایک صدقہ اور ایک بہترین چیز لوگوں کو پانی پلانا. صرف لوگوں کو نہیں، اللہ کی پیدا کردہ تمام مخلوقات کو پانی پلانا، ان کے لیے پانی کا انتظام کرنا، یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابی داؤد کے اندر ہے. آپ سے پوچھا گیا فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ، کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ قال الماء، رسول اللہ نے فرمایا پانی پلانا بہترین صدقہ ہے، سب سے افضل صدقہ ہے. جب انسان کو پانی کی ضرورت ہو تو اس پیاسے کو پانی پلا دینا، یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ انسان کے لیے. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبع یجری للعبد اجرهن من بعد موته، 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا اجر انسان کے لیے موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے. یہ صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر حدیث ہے کہ 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا اجر انسان کے لیے اس کی موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے. وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا من علم علما، جس نے کسی کو علم سکھلا دیا وہ فوت ہو جائے گا، موت کے بعد اپنی قبر میں ہوگا لیکن اس کا اجر جاری رہے گا. جو اس نے علم سکھلایا ہے وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور قرار نہر، یا کسی بندے نے نہر کھدوا دی، نہر کھود کر اس میں پانی چلا دیا، پانی جاری کر دیا، بندہ فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، اپنی قبر میں، اس کا ثواب جاری ہے، اجر جاری ہے. تیسرا بندہ او غرس نخلا، کسی جگہ کوئی درخت لگا دیتا ہے، سایہ دار درخت یا پھلدار درخت لگا دیتا ہے، کھجور لگا دیتا ہے یا کوئی بھی پھلدار درخت لگا دیتا ہے، یہ بھی اس کے لیے موت کے بعد جاری رہنے والا اجر ہے. اس کی قبر میں اس کو نیکیاں پہنچے گی. او بنا مسجد، یا کسی بندے نے اپنی زندگی میں مسجد بنا دی، بندہ فوت ہو گیا، قبر میں ہے، اس کا اجر و ثواب جاری ہے، ثواب لکھا جا رہا ہے، یہ اس کے لیے صدقہ جاری ہے. اور ورثہ سا مصحف، ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان قرآن مجید کا کوئی نسخہ خرید کر کسی کو دے دے، قرآن کا نسخہ، قرآن پاک کسی کو گفٹ دے دے، ہدیہ کر دے، یا قرآن پاک لے کر کسی مسجد میں رکھ دے. انسان فوت ہو جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا، اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، لوگ اس کو بھول جائیں گے، اپنے بھول جائیں گے، اس کی قبر کا نشان ختم ہو جائے گا، لیکن قبر کے اندر اس کا اجر جاری ہے، اجر و ثواب اس کا جاری ہے. اسی طرح فرمایا او ترک ولدا یستغفر له بعد موته، یا اس نے ایسی اولاد چھوڑی، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے، باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی ہے، اور اس کے بچے اس کی موت کے بعد اس کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کر رہے ہیں، بندہ قبر میں ہے، اللہ اس بندے کو ثواب دے رہا ہے، اس کا اجر و ثواب جاری و ساری ہے. تو اس میں جو قابل غور بات اور ہمارے آج کے موضوع کے متعلقہ ہے نا، وہ ہے قرار نہر، جس بندے نے نہر کھود دی، نہر کھدوانا اور میں پانی جاری کر دینا، حدیث رسول کے مطابق بہترین صدقہ جاریہ ہے. معمولی خدمت نہیں ہے، بہت بڑی خدمت ہے. کھیتی کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، جانوروں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے اجر و ثواب کو جاری کر دیا، اس بندے کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا.